इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फरमाया बेशक हमने इस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है, कद्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, कुरान मजीद के अंदाज पर गौर फरमाएं। फरमाया तुम क्या जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर हो कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसकी अहमियत देखिए। मैं कहा करता हूँ कि सिर्फ इस एक फ़िक्रे को देख लिया जाए, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम कुछ जानते हो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इन आयात को देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। और साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान देखें जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है रमज़ान का, इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। और ये लफ्ज़ कितने झंझोड़ने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया, जो उस रात महरूम रहा महरूम ही रह गया। इतनी बड़ी बात। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस दिन फरिश्ते और रूहुल कुद्स यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। फ़ीहा, उस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से हर खैर के काम के लिए। सलामुन, ये रात सलामती वाली है। हिया हत्ता मतलइल फजर, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। सरे शाम से लेकर मगरिब से लेकर फजर तक ये रात सलामती वाली। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस दिन कदर वाली किताब कुरान पाक कदर वाले महबूब पे नाजिल हुई और कदर वाली उम्मत की तरफ भेजी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी, ना किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज़्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक़ है कि कोई ऐसा जैक लगे, यकदम मेरी सारी चीज़ें बढ़ जाएं, तो इस पर भी तो ज़रा गौर करें ना। ये एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ास तवज्जो दिलाते, इस रात के हवाले से ख़ास तवज्जो दिलाते। और ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने दुनिया पर, ज़मीन पर फरिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर के आते हैं। और फरिश्ते क्या करते हैं कि जो बंदा उस रात अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फ़रिश्ते उसे मुसाफ़ा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखिए ना कितनी सादतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फरिश्ते उसकी ज़ियारत को आए। हमारे सूफिया फरमाते हैं तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फरिश्ते कई बार तेरी ज़ियारत को आया करेंगे। और फिर एक और बात यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है ना मुझे कुछ देख रहा है, तो ज़रा उसकी इबादत का अंदाज भी थोड़ा तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट ले जाके हमारे रब की बारगाह में पेश करे,
تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھیں ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جن لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے،
اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے، کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، نہ کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں، تو اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں، یہ تو جاگنے کے دن ہیں۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں۔ اگر آپ محسوس کریں نا کہ یار یہ نا میں نے بال نہیں صحیح، میرے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو محسوس کرتے ہیں یار کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا،
दो जोड़े भी बाज लोगों को दिन में तब्दील करने पड़ते हैं। वो आसूदगी हासिल होती है, इससे तसल्ली महसूस करता है आदमी। आप 2-3 दिनों के थके मांदे जब जाके गुस्ल करते हैं ना घर में, तो इतनी कोई वजन नहीं होता मिट्टी का या कपड़ों का, लेकिन आप गुस्ल कर लेते हैं तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसान की तबीयत का तकाजा है कि थोड़े से भी अगर मैल कुचैल उसके जाहिरी जिस्म पे लग जाए तो वो तकलीफ महसूस करता है। बस समझ लें इस बात को कि अगर जाहिर पर 1-2 धब्बा हो तो बंदा बेचैन रहता है, तो अगर धब्बे बातिल पे हों तो, अगर दिल पे धब्बे लग जाए ना, लालच का, हिरस का, हवस का, हसद का, अदावत का, बुग़्ज़ का, लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्या टेंशन है, पता नहीं सारा कुछ है। तो मैं कहता हूं सारा कुछ है, पर एक टेंशन भी है आपको कि मुझे देख कोई नहीं रहा। एक मसला भी है कि मेरी जरा शोहरत हो जाए, एक परेशानी भी है कि मेरी भी जरा कभी कोई फोटो आने लग जाए। तो इसने बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। आपके पास सारा कुछ है, लेकिन वो जो भाई थोड़ा सा 4 पैसों में आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उसने अंदर जवार भाटा बर्पा कर दिया है बातन में। ये जो अंदर के धब्बे होते हैं, ये इंसान को बेचैन कर देते हैं, बेकरार कर देते हैं। वो वैसे वो दवाइयां खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई जाहिरी ओहदा नहीं। लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापिस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं, 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। तबीयत जब तक बेलौस नहीं ना होती, जब तक इखलास नहीं आता, तब तक इत्मीनान नहीं होता। ये जो लालच होता है ना, हिरस, हवस, तमा, ये इतनी बड़ी घुटन है कि और ये इतना बड़ा लालच का, हिरस और हवस का पेट इतना बड़ा होता है कि इसमें सारे खजाने भी डाल दिए जाएं तो ये पेट भरता नहीं। जब आप लालच के रिश्ते दुनिया में कायम कर लेते हैं, जब आप कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी की बुनियाद पर जीना चाहते हैं, तो फिर जिंदगी एक मशीन की तरह गुजरती है। फिर इंसान इंसानों से नहीं मिलते, जेबों से मिलते हैं। फिर आज जो हाल हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि ऐवाने इख्तदार से लेकर बच्ची और बच्चे का रिश्ता तय करने तक हर चीज से पहले दौलत देखी जाती है, हर चीज से पहले सरमाया देखा जाता है। किसी जगह भी आपको बड़ा होने के लिए, इज्जत कराने के लिए पहले यह बताना पड़ता है कि मेरी जेब में माल कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारा तज़किया यह किया है कि हुजूर ने हमें बेलौस, इखलास वाली, दर्द वाली और मुरव्वत वाली जिंदगी गुजारने का कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सीरत को आप पढ़ेंगे ना मेरे अजीजों, तो यक तरफा नेकी का कहा हुजूर ने। यक तरफा नेकियां तिजारत नहीं होती कि सामने वाला भी करेगा तो मैं भी करूंगा। हुजूर ने फरमाया नेकी यक तरफा करनी है, अपनी सीरत में फरमाया, अपने अमल से फरमाया। नेकी यक तरफा क्या माना है? कोई करे ना करे, हम मदीने वाले के मानने वाले हैं, हमने नेकी करके छोड़नी है। इखलास जब आ जाता है ना, लिल्लाहियत जब आ जाती, कोई 24 घंटों में 2 काम तो बंदा सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करे, 2 काम तो अल्लाह की रिजा के लिए करे। एक तो अल्लाह की, हर काम में दिखावा है, हर काम में तसन, बड़ा बड़ा मजहबी, ये मजहबी स्टेज होता है ना हमारा, ये मजहबी स्टेज है।
یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا, بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی, سیاسی آدمی رہ جائے اسٹیج پہ بیٹھنے سے, تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلاں نہیں آیا. کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں, پیچھے رہ جائیں, تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو, میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. او بھائی, کوئی تو ایسی جگہ ہو نا, کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی, بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق, فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں, مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا, نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے, وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے. وہ تو وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے. معاذ اللہ, وہ پہلے قتل کر دیتے, پھر ناک کاٹ ڈالتے, پھر کان کاٹ ڈالتے, پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ تو وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے, پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے, 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے, گھی شکر والے نہیں تھے, توفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے, کانٹے بچھانے والے تھے, تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا, انہوں نے بڑا ستایا تھا, ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں, نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا, ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا. جب لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کے بچے دھوپ میں بھاگتے ہیں تو وہ اندر ہو کے خوش ہوتے ہیں, وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہاں کو تماشے لگے ہوئے ہیں. یہ بے ہنگم انداز آپ کا, وہ جس آدمی کو بڑا راضی ہونا چاہیے تھا کہ میں لائن میں لگا ہوں, جس طرح میری قوم تکلیف میں ہے میں بھی اسی طرح ہوں. لیکن وہ قوم جو ہے بیچاری وہ کہہ رہی ہے کہ صرف ڈاکٹر چیک کر لے, صرف بتا دے مریض کو کیا ہے, اگر کہیں اور شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ سفارش لیتی ہے. لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے اللہ نے بڑی عزت دی ہے, میں گیا تو ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو بھئی قوم کو اس کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا. وہ میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں, جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا خوش بخت ہوں, میرے لیے کعبے کا دروازہ کھلا ہے. تو میں کہتا ہوں کعبے کا دروازہ کھلنا کمال نہیں, کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے. اگر کعبے کے اندر جانا تم نے کمال سمجھا ہے, وہاں تو 360 بت بھی بڑی دیر رہے ہیں, وہاں جانا تم نے کمال سمجھ لیا. یہ دیکھو کعبے والے کی بات مانی ہے, اور جو تمہیں کعبے کا دروازہ کھول کے دیتے ہیں ان سے کہو چلو ہمارے بے گناہ قیدیوں کے لیے جیل کے دروازے ہی کھول دو, جو بے گناہ ہیں ان کو ہی چھوڑ دو. لیکن ہم نے بات ٹھیک ہے. اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں میں جناب گیا تو بینک والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی نہیں لائن میں لگنا پسند کرتے؟ آپ کو بھی نہیں اس بات کا خیال آیا کہ کتنے لوگ دھوپ میں جل رہے ہیں اور میں آیا ہوں اور میں نکل گیا ہوں؟ خدا کے بندو, جب تک بے لوث درد نہیں ہوتا تب تک سمجھ لو سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہیں. فقط اپنے لیے دھڑکتے ہیں, فقط اپنے بچوں کے لیے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں غصہ تھا کفار پر, ہم نے رسیاں زور سے باندھ دی, اور اپنا غصہ نہیں تھا, غصہ یہ تھا ہمارے نبی کو تکلیف دی, مکہ چھوڑنا پڑا, اذیت دی, ہم نے زور زور سے رسیاں باندھی. لیکن فرماتے ہیں میں رات کو مسجد نبوی میں آیا
تو हुजूर को देखा कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं, कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? हुजूर फरमाने लगे, अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। ये हाय हाय करते हैं, मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहां से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं समझता हूं सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे अलावा नहीं। हालांकि मेरा ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो मैं तो सो जाता हूं गाड़ी में, वो गाड़ी ना चलाए तो मैं तो पहुंचता ही नहीं। चले सारी बातें छोड़ें, ये माइक वाला अगर इसका माइक खराब हो जाए तो महफिल का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया? लेकिन हमारे नजदीक, मैंने एक दफा ना एक स्पीकर वाले से पूछा, इस साउंड वाले से, मैंने कहा तू इतनी महफिलें सुनता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो मैनू कहता है जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जाता है। हम तो पूरी महफिल में ना ऐसे कांप रहे होते हैं कि किसी को आवाज ऊंची चाहिए, किसी को नीची चाहिए, को कहता खोल दे, को कहता बंद कर दे। तो हम पे क्या असर होना है? हम तो खौफ में, क्योंकि हमने कदर नहीं ना जानी लोगों की, कदर नहीं समझी लोगों की। कदर समझना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप बेलौस हो जाएं, कुछ काम पीछे छुप के भी करें, कुछ काम बैक पे रह के भी करें। आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को अल्लाह ने सुकून दे दिया, कुछ इत्मीनान हासिल होने लगा है। 100 घर था मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था, जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के और दरवाजे पे राशन रखता था। उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था। सालों, फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं, तेरे घर भी नहीं आता। कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती है। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना,
تو پھر وہ گاڑی بھی نکلتی ہے, پھر وہ جس کو مرضی بھی دیتے ہیں, پھر جھنڈے بھی لگتے ہیں, پھر نمبر گیم بھی ہوتی ہے, پھر ویڈیو بھی بنتی ہے. میں بھی امیدوار ہوں, ٹکٹ لینا ہے, لہذا میرے پیچھے گاڑیاں لگاؤ. نہ کرو, یہ ناشکری ہے دولت کی. جب اللہ کی دی ہوئی جائز دولت ناجائز جگہ پہ خرچ کرتے ہو تو ناشکری کرتے ہو. 100 گھروں میں کھانا آتا ہے, امام زین العابدین دیتے ہیں, بتاتے نہیں. وصال کا وقت ہے, غسل دیا جا رہا ہے, پشت پر موٹے موٹے نشان ہیں. لوگوں نے صاحبزادے سے پوچھا یہ کیا ہے, تو فرمانے لگے میرے ابا جی عمر بھر پشت پر اناج کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. شہزادے آپ کہاں ہوتے تھے؟ بوڑھا باپ جو جاتا تھا تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو کہتے تھے میں تو رو کے منت کرتا تھا کہ اے شیر خدا علی المرتضیٰ کے پوتے مجھے دے دو, اے سیدہ پاک کے پوتے مجھے دے دو, میں دے آتا ہوں. تو فرماتے تھے دے تو دوں, بھیج تو دوں, طبیعت تو اجازت نہیں دیتی, پر ڈرتا ہوں کہ جب تمہیں بھیجوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تو بتانا پڑے گا نا کس کے گھر بھیجنا ہے. پردہ اس کا بنا ہوا ہے, پردہ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میخانے وچ تسی ویکھنا جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینو روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے, گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. او بھائیو, جب آپ بے لوس ہو جاتے ہیں, جب آپ پیار کرتے ہیں, جب آپ تھوڑے پر بھی کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ آپ کے دل کو قرار دیتا ہے, آپ سکون. دیکھو نا 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں زخم ابھی تازہ بھی تھا, گہرا بھی تھا. میں عصر کی نماز پڑھا کے نا تو باہر مسجد شریف میں بیٹھا تھا, 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں سادے سے کپڑے, سادہ سا لباس, مسجد میں آئیں اور توتلا لبو لہجہ, چاچا آپ خلیفہ بنے؟ کہا ہاں بیٹا میری ڈیوٹی لگی ہے. تو کہا وہ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ پتر کہاں جانا ہے؟ تو بچیاں کہنے لگی ہم یتیم بہنیں ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں, 5-6 بہنیں ہیں, والد انتقال کر گئے, ہمارے گھر میں بکریاں ہیں. ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے, بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے, کچھ ہم بیچ لیتی تھی, کچھ پی لیتی تھی. چچا 3 دن ہو گئے, اماں بھی روتی ہے, بہنیں بھی روتی ہیں, کوئی نہیں گھر میں کام کرنے والا. میں اس آدمی کی بات سنا رہا ہوں جو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے, میں کونسلر کی بات نہیں کر رہا, اس ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو سبز باغ دکھا کے گیا تو پلٹ کے آیا نہیں. فرماتے ہیں کہ چلیں گے آپ؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. میں اٹھا, چلو پتر چلتا ہوں. آگے آگے وہ بچیاں اور پیچھے پیچھے میں. رستے میں ایک صحابی ملے, اے امیر المومنین روتے ہوئے کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پھر رو پڑے, کہنے لگے یار یہ ابو بکر صدیق تو میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا, کس طرح چلوں گا ان کی راہوں پر, کیسے یہ میں کام آگے. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. او یارو ہیں نا کچھ ابھی بھی لوگ, کچھ لوگ ابھی بھی ہیں جو شام کو انتظار کرتے ہیں, شام کو اللہ خوش رکھے. سنیں جی, شام کو انتظار کرتے ہیں کہ اگر کہیں سے دوا کے پیسے آ جائیں تو اماں کو دوا لے دوں. کچھ ہیں لوگ جو منتظر رہتے ہیں, ابھی بھی منتظر رہتے ہیں کہ اگر کوئی سبب لگ جائے نا تو چلو میں بھی تازہ پھل جو آیا ہے اس موسم کا میں بھی وہ اپنے بچوں کو کھلا دیا کروں. دوستو حضور نے ہمیں سبق دیا ہے, یہ ہمارا تزکیہ کیا ہے. لالچ سے بچ کر کوئی کام زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بھی تو کرنا چاہیے. کوئی اسلوب ایسا بھی تو اختیار کریں جس میں انسان محسوس کرے کہ یہ خالص میری آخرت کا کام ہے. دوسری بات, جب تک ہم سب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا پسند نہیں کرتے اتنی دیر تک تزکیہ نہیں ہوتا. ایک طبقہ ایسا آ گیا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ قانون کسی اور کے لیے ہے, میرے لیے نہیں.
جب تک انسان اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، توجہ ہے میری بات پر آپ کی؟ میری بات پر توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی کوئی سیاسی جماعت، کوئی الا ماشاءاللہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں، جو بڑی بڑی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت کا کوئی ایک کارکن بھی کہتا ہے کہ میرے لیڈر سے فلانی غلطی ہو گئی ہے؟ بول کے بتائیں۔ کیوں؟ یہ فرشتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا بھی ہو۔ جب یہ 3-4 سال پہلے حکومت آئی تھی تو ایک صاحب میرے پاس بڑے دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے تبدیلی آ گئی ہے ملک میں۔ میں نے کہا نمبر پلیٹیں بدلنے سے تو تبدیلی نہیں نہ آتی، انجن تو سارا وہی ہے، بندے وہی ہیں، وہ صرف جماعتوں کا لیبل بدل بدل کے آ جاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے؟ انہیں جی اب آ جائے گی، تو میں نے کہا یہ نہیں آئے گی، اس لیے کہ وضو کرنے کے لیے نیرا پانی ہونا شرط نہیں، پاک پانی ہونا شرط ہے۔ وضو صاف پانی سے ہوتا ہے، اس طرح کے پانیوں سے نہیں ہوتا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ قانون سے بالا تر اپنے آپ کو نہ سمجھا جائے۔ ہم سے اگر کبھی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کسی مقام پر ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کا اعتراف کر لینا، اس کو مان جانا، اس کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ ساس کہتی ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور اگر لوگ ہمارے یہاں غلطی کا اعتراف کرتے بھی ہیں تو اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے غلطی نہیں، وہ تو ڈنڈا چل رہا ہے۔ بہو کہتی ہے اماں کی ساری غلطیاں میں تو کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو تسلیم کے کٹہرے میں لائیں، ماننا سیکھیں۔ اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں۔ بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے۔ تسلیم کرنے کا، مان لینے کا مزاج بنائیں۔ آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو، طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا، تیرے اندر یہ کمزوری ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا۔ غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں پھر؟ میں نا ایک دفعہ اپنے علاقے میں موٹر سائیکل پہ ایک دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو روڈ کے اوپر ہی نا ایک صاحب نے دوسرے کو ٹکر مار دی موٹر سائیکل کی۔ اب وہ غلط ٹکر ماری ہے، اس نے، اس سے غلطی ہو گئی، تو ٹکر اس کو لگ گئی، وہ بندہ گر گیا۔ تو اب وہ گرنے والا اٹھا تو جس نے ٹکر ماری تھی نا وہ اس پہ چڑھائی کر گیا، کہنے لگا کب سے میں ہارن بجا رہا ہوں، کب سے میں اشارے دے رہا ہوں، کب سے لائٹیں دے رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا۔ اب وہ بندہ گرا بھی تھا، تکلیف بھی ہوئی تھی، اور جس کی غلطی تھی وہ پریشر بھی ڈال رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ میں جب تک قریب چلا گیا، چند سیکنڈ لگے، وہ بندہ بیچارہ گرا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے قریب جا کے وہ ٹکر مارنے والے سے کہا، میں نے کہا غلطی بھی تیری تھی، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، اور چڑھائی بھی تو کر گیا ہے۔ تو یہ تربیت ہے آج کل جو قوموں کی اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیر صاحب تسی بھی تکدے سو پہ؟ میں نے کہا پیچھے ہی تھا۔ کہنے لگے گل تو اڈی ٹھیک ہے، غلطی میری سی، پر جے میں نہ چڑھائی کرتا تھے انہیں کر جانی سی۔ یہ مزاج ہے، یہ ہنسنے والی نہیں تو رونے والی بات ہے۔ جب قوموں کی تربیت اس طرح کی ہونا کہ ماننا نہیں، چڑھائی کرنی ہے، غلط بھی ہیں تو چڑھائی کرنی ہے، جھوٹے بھی ہیں تو چڑھائی کرنی، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، روب کے ساتھ بات منوانی، پھر قوموں کی تربیت نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو مزاج دیا ہے، سکون کس چیز میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پتہ ہے کیمرے لگانوں سے جرم نہیں ختم ہوتے۔ اگر کوئی جرم سے آشنا ہو جائے نا، میں نے کرنا نہیں، پھر ختم ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے تو۔ گوشت کسی نے آپ کو کھانے کو دیا اور آپ کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھائے، بڑا مزہ آیا، پھر کسی نے نا بڑا مزہ آیا، لذیذ لگا آپ کو کھانا، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا یہ صدقے کا ہے۔ میری طرف دیکھو، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مسالے بدل گئے؟ چلیں اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو جانور بیمار تھا، یہاں ذبح ہی نہیں ہوا تھا، حرام کھا رہے ہیں آپ۔
تو उल्टियां शुरू हो जाती हैं कि नहीं? बोले क्यों? इसलिए कि आपका ज़हन बन गया है कि हराम मेरे लिए ठीक है। पर शर्त है ना, मेरा गोश्त ही हराम हो तो उल्टी नहीं आनी चाहिए, 50 लाख भी हराम आए तो फिर भी उल्टी आनी चाहिए। हमने ना कुछ चीजों के लिए अपना ज़हन बनाया है कि हराम खाना नहीं। तो अगर हराम, वो एक दोस्त हमारे बात सुनाने लगे, कहने लगे एक आदमी को ना एक महंगा सा जूता पड़ा हुआ गली में मिल गया पर एक पांव मिला, तो वो ढूंढने लग गया किसका है किसका है किसका है किसका है, ढूंढने लग गया। थोड़ी देर आगे जाके ना तो दूसरा पैर भी मिल गया, पर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। फिर वो घर ले आया, अब पूरा हो गया ना। इस तरह का तकवा नहीं। आप वो शरीयत के हर हराम को हराम समझे, शरीयत के हर हराम को। वो हमने 2-4 मसले अपनी मर्जी के याद किए हुए हैं। हर मर्द को यह मसला आता है कि 4 शादियां जायज हैं, आता है ना, और भी तो बड़ा कुछ जायज है ना, लेकिन उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो? कुरान मजीद कहता है फतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के बाद हिस्से को मानते हो, बाज का इनकार करते हो। दिल में गलती के लिए नफरत पैदा करें कि मैंने गलती नहीं करनी, अपनी तबीयत के अंदर यह बात हो कि यह गुनाह है। अव्वल तो सहाबा से खता होती नहीं, मासूम नहीं हम उन्हें कहते, महफूज कहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा वाकया होता भी था तो वो हमारी तालीम के लिए, हमारी तालीम के लिए। आप देखिए बुखारी में मौजूद है, कबीला गामदिया की औरत आई। यहां तो लोग गलती करते हैं। अच्छा चलें बताएं, वकील को पता होता है कि नहीं कि जो मेरे पास आया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह।